اگر ہمارا پیارا جو مر گیا ہے، جس سے ہمیں محبت تھی، جس سے ہمیں الفت تھی، اگر اس کے اوپر اللہ کا کوئی قرض باقی تھا تو ہم اور آپ اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے ادا کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کے دن حلوے پوری پکا لینا یہی محبت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے وقت میں زیادہ رو دینا، زیادہ چیخ دینا، زیادہ چلا دینا یہ محبت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد 1 مہینے تک، 1 سال تک کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا یہ محبت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دکان وغیرہ نہیں کھولنا یہ محبت ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ مرنے والے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے مرنے والے جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، ان کے قرضوں کو ادا کر دیا جائے۔ اللہ کا قرضہ ادا کر دے، اس کے بعد اسی قرضے کے اندر انسانوں کا بھی قرضہ ہے۔ اس قرض کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے میرے دوستو اتنا ہی کم ہے۔ یہ قرض اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کو پانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد، ابھی اس انسان کا کفن میلا بھی نہیں ہوا ہوگا، ابھی وہ انسان ٹھیک سے گلا اور سڑا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی اولاد، جو انسان مر گیا، جو اس کا رشتہ دار ہے، جو اس کا باپ ہے یا جس کی جائیداد ہے، انسان اس کی جائیداد کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان اس کی جائیداد کی بٹواری کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، دشمنیاں سب شروع ہو جاتی ہے، لیکن کسی اولاد کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے قرضوں کو ہم پہلے ادا کریں۔ جبکہ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے مال وراثت کے بیان میں وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ تم قرضے ادا کر دو۔ وہ بھی ہم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اولاد کو اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جیب سے دو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا مال ہے اس سے ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وراثت کی تقسیم کب؟ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ اگر اس انسان کے پاس نہیں ہے، جو مر گیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ کوئی بھی انسان قبول سکتا ہے کہ میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، قرض سے اگر انسان پاک ہے تو جنت کے اندر، قرض سے اگر انسان پاک نہیں ہے تو لٹک جائے گا۔ قرض لینے سے پہلے 1000 بار سوچا کیجئے، اولاد قرض ادا نہیں کرتی ہے۔